یہ اتنا کامیاب پروجیکٹ ہے، لیکن ابھی آج جو ہم نے خبر بریک کی آڈیو نوٹ جس میں ڈائریکشن دی جاتی ہے بھائی آپ جو ہے وہ نمبر پورے کرنے کے لیے فیک انٹریز کریں۔ پیشنٹ 40-50-60 تو کہیں بھی نہیں گئے نا، جو اوریجنل آتے ہیں ان کی بس ڈبل انٹریز کرتے رہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی آئیڈینٹی والے بندے کو اس کے آئی ڈی کارڈ کے نام پہ 2-3 انٹریاں کر دیں کہ اس انٹری کی مد میں جس بندے کی انٹری ہوئی ہے اس کو ادویات تو دی ہوں گی، اب وہ ادویات کیسے ٹھکانے لگانی ہے، وہ چوری ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق سنو نیوز کی جانب سے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس میں بہتری لانے کے لیے ایک پروجیکٹ متعارف کروایا گیا ہیلتھ آن ویل، لیکن اس میں محکمہ کی جانب سے ان کی نااہلیوں اور چلاکیوں کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ابھی اس کی ایک دم سے کون سی سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے کہ احتجاج تک باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر اینالسٹ حسن حفیظ جو کہ ARY میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک خبر بریک کی جس میں انہوں نے تفصیلات بتائی، اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ایسا کیا محکمہ کی جانب سے ہوا ہے کہ محکمے میں ہلچل مچ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن، آپ نے ایک نیوز بریک کی جس میں آپ نے تفصیلات بتائی ہیں کہ محکمہ کی جانب سے ایک آڈیو کلپ لیک ہوا، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں اقرا، آڈیو کلپ جو ہے وہ آڈیو نوٹ ہے جس میں یہ باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے، اس ٹاپک پہ تو خیر بعد میں آتے ہیں، پہلے میں آپ کو اس کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ کلینک آن ویل ایک پروجیکٹ ہے جو کہ حکومت پنجاب کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور مریم نواز نے اس جو ہے وہ اس کا افتتاح بھی کیا تھا۔ نو ڈاؤٹ ایک کامیاب پروجیکٹ ہے اور اس سے بہت بڑی تعداد جو عوام کی ہے وہ فائدے بھی حاصل کر رہی ہے، بہت ساری بیماریوں سے لوگ بچ رہے ہیں۔ کبھی بھی آپ کلینک آن ویل پروجیکٹ میں اس پروجیکٹ میں جو عملہ ہے اس سے رابطہ کر کے اپنے گھر میں یہ کہ دہلیز پر جو ہے وہ صحت کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بہت سارے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ محکمے کی جو کرپشن، محکمے کی غفلت اور ان کی اس نااہلیوں کی وجہ سے بڑے سے بڑے پروجیکٹ کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اتنا کامیاب پروجیکٹ ہے، لیکن ابھی آج جو ہم نے خبر بریک کی اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ ایک آڈیو نوٹ جس میں ڈائریکشن دی جاتی ہے ایک گروپ میں، ہیلتھ کا جو گروپ ہے ان کے افسران کا، کہ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر ہیں ہیلتھ کے، جو کلینک آن ویل کے، وہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ نمبر پورے کرنے کے لیے فیک انٹریز کریں، جعلی انٹریاں کریں، یعنی ایک شخص کی جو 60 بندے آ رہے ہیں تو اس کو آپ ایک ایک بندے کے ساتھ فری انٹری کرتے رہیں۔ یہ ہمارے پاس آج ایک آڈیو نوٹ ہے جس کو سن کر ہمیں کافی افسوس ہوا اور اس کو خبر کو ہم نے بریک کیا جس میں ہم نے یہ بتایا کہ جی یہ اس طرح کی جو یہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ گروپ میں آڈیو میں بتا رہے ہیں، وہ 30 سیکنڈ کی آڈیو ہے جو کہ آپ کے پاس بھی موجود ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے انٹریاں کریں اور فیک انٹریز کریں، ایک شخص کا آئی ڈی کارڈ ہے اس آئی ڈی کارڈ پہ ایک اور انٹری کر دیں۔ اٹ مینس کہ آپ نمبر گیم کر رہے ہیں، اوریجنیلٹی آپ حکومت کو نہیں بتا رہے۔ سر، یہ مبینہ ویڈیو جب آپ کو موصول ہوئی تو آپ کے اعلیٰ افسران سے کوئی رابطہ ہوا، اس پر کوئی انہوں نے جواب، کوئی موقف دیا اپنا؟ بالکل، خبر بریک کرنے سے پہلے ہم نے رابطہ کیا محکمہ صحت کے پبلک ریلیشن آفیسر سے، جنہوں نے میں نے ان سے ان کا ورژن لینے کی کوشش کی تاکہ منسٹر کا ورژن بھی آئے اور دیگر، تو ان کو یہ کہنا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اپنی کلینک آن ویل میں رجسٹریشن کرواتے ہیں وداؤٹ آئی ڈی کارڈ، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا، یا وہ لوگ جن کے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے جو آئی ڈی کارڈ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے ضم کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ کوئی طریقہ کار تو سر، نہیں۔ یہ اعلیٰ افسران کی جانب سے آپ کو یہ جواب آیا؟ مطلب یہ جواب آیا، I was shocked at that time کہ مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی آئیڈینٹی والے بندے کو اس کے آئی ڈی کارڈ کے نام پہ 2-3 انٹریاں کر دیں۔ سر، اس میں کچھ ذرائع سے ہمیں یہ بھی چیزیں موصول ہوئی ہیں، انفارمیشن ملی ہے کہ فیک انٹریز کی وجہ سے بہت سی ادویات بھی چوری کی گئیں، غائب کی گئیں، کیونکہ ان کو مینیج تو کرنا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ 100% حقیقت ہے۔ دیکھیں جب آپ نے فیک انٹری کی ہے تو اس فیک انٹری کی مد میں جو ادویات ہے اب وہ بھی ٹھکانے لگانی ہے نا، تو وہ ٹھکانے لگانے کے لیے اس کے 100 طریقے ہیں، اب وہ چوری بھی کی جائے گی۔ ہمارے ذرائع ہیں پیرامیڈیکل سٹاف کے، تو انہوں نے یہ بات کا انکشاف کیا ہے کہ بھئی وہ جو فیک انٹریز کر رہے ہیں اس میں جو ادویات آتی ہیں، حکومت پنجاب نے تو عوام کو ادویات دے دی ہیں، محکمے کو ادویات دے دی ہیں، صحت کی سہولیات دے دی ہیں، کلینک آن ویلز ہیں،
سارے جتنے بھی گاڑیاں ہیں وہ آن فیلڈ موجود ہیں، لیکن اس میں جو گھپلے کی جا رہے ہیں، چلاکیاں کی جا رہی ہیں. اب آپ نے فیک انٹری کی ہے، اس انٹری کی مد میں جس بندے کی انٹری ہوئی ہے اس کو ادویات تو دی ہوں گی، اب وہ ادویات کیسے ٹھکانے لگانی ہے؟ وہ چوری ہو رہی ہیں. سر جن افسران کی جانب سے یہ مبینہ آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اب تک ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا؟ دیکھیں ان کو جو ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے، ان کو جو غفلت کے مرتکب افسران ہیں ان میں ایکشن لیا گیا ہے. کہیں کو شوکاز بھی ملے ہیں، سسپینشن بھی ہوئی ہے، معطلی بھی ہوئی ہے. لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں، کوئی آڈیو منظر عام پہ آتی ہے، تو محکمہ جو ہے وہ محکمہ صحت و بہبود آبادی فوری طور پر ایکشن لے لیتا ہے، یا کوئی بھی محکمہ ہوتا ہے. لیکن جب چیز سامنے ہی نہیں آئی، اب بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو پروجیکٹس محکمہ صحت کے چل رہے ہیں، جو حکومت پنجاب چلا رہی ہے، اس میں اس طرح کی چلاکیاں، غفلتیں، نااہلی یہ جو سامنے نہیں آئی ہیں اور سارا بیئر کر رہی ہے عوام، ہم لوگ، تو اس کی کون ذمہ دار ہے؟ یہ تو وہ چیز ہے نا جو پبلک میں سامنے آ گئی اور اس طرح سے ہوگی، تو پھر یہ ایکشن تو لے لیا گیا. اب باقی ان چیزوں کو جب ہمارا المیہ ہے اپنا اقرا سوسائٹی کا کہ جب بھی کوئی چیز منظر عام پہ آتی ہے ہمارے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ایکشن لینے لگ جاتے ہیں. لیکن جب خود سے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو پکڑیں، ان گندی جو بھیڑیں ہیں یہ ان کو نکالیں ڈپارٹمنٹ سے، تاکہ جو حکومت پنجاب کے کامیاب پروجیکٹس ہیں اس سے عوام زیادہ فائدہ حاصل کر سکے. کالی بھیڑیں جو ہیں وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو گندہ کر رہی ہیں، لیکن محکمہ خاموش ہے، کوئی ایکشن نہیں لیتا. ہم جب کوئی چیز ہائی لائٹ کر دیں یا میڈیا کی طرف سے کوئی چیز ہائی لائٹ ہو جائے تو فوری ایکشن میں آ جاتے ہیں، معطلیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور جو معطل ہوتے ہیں وہ تھوڑے عرصے بعد جو ہیں وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے یا پیسے کے زور پہ واپس انہی سیٹوں پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت پنجاب کام کر رہی ہے عوام کے لیے، لیکن یہ جو کالی بھیڑیں ہیں یا ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے محکمہ صحت و بہبود آبادی کی، تو اس میں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ڈپارٹمنٹ کی ہے نا. تو اس کو چاہیے کہ اس چیز میں پہلے سے ہی ایسے انوائرمنٹ پہ کریٹ کرے، انویسٹیگیشن کرے، تاکہ گند جو ہے وہ باہر نکلے اور عوام کو نقصان نہ ہو. حسن حفیظ کی آپ نے تمام گفتگو سنی ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو بات کی ہے وہ حقیقی ہے. جیسا کہ اگر میں اپنی رائے کا اظہار کروں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ محکموں میں کالی بھیڑوں کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے. سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے تو بہت اچھے اقدامات ہو رہے ہیں، بہت اچھے انیشیٹو ہو رہے ہیں، اس طرح کے کامیاب پروجیکٹ تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن محکموں میں کرپشن اب تک ختم نہیں ہو رہی ہے. ہسپتالوں کے نظام جو ہیں وہ اب تک درست ہونے نہیں پا رہے ہیں. ایم ایس سے لے کے ڈی ایم ایس تک تمام پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ مل کے کرپشن کرنے میں لگا ہوا ہے. میڈیسنز کی چوری ہو رہی ہے، اور اب اتنا بڑا یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس پر تو بالکل ہم لاجواب ہے. کہاں پر سو رہے ہیں وہ افسران کہ جنہوں نے اتنی بڑے معاملات کے بعد بھی اب تک کوئی جواب نہیں دیا ہے، اب تک کسی طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے. یہ تو حسن کی زبانی بھی آپ نے سن لیا کہ جن معاملات کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں ان پر تو ایکشن ہو جاتا ہے، لیکن محکموں میں جہاں چھپ چھپ کے سارے معاملات چل رہے ہیں ان کو کون نظر ثانی کرے گا؟ اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.